علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی ہماری تمام گفتگو کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ عبد المالک بن مروان جو کہ اسلامی خلفاء میں سے متفق علیہ خلیفہ ہیں، انہوں نے اپنے دور میں خلافت کس طریقے سے بحال کی، یہ تاریخ کے اندر سب کچھ لکھا ہے۔ صحیح روایات بھی ہیں، حسن بھی، ضعیف بھی، موضوع بھی، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انہوں نے دوبارہ سے بنو امیہ کی کھوئی ہوئی حکومت کو واپس لا کھڑا کیا، انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر کسی دور میں یزید یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حکومت اسلامیہ قائم تھی۔ انہوں نے اپنے دور کے اندر چھوٹی چھوٹی تمام حکومتوں کا خاتمہ کر دیا اور مسلمانوں کو ایک جماعت پر جمع کر دیا۔ سامعین محترم، ظاہر ہے یہ سارا کچھ کرنے میں انہوں نے سب سے بڑی جو ان کی ٹکر ہوئی وہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہوئی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ان کے ہاتھوں سے شہید ہوئے۔ وہ سارا کچھ ہم نے اس میں بیان کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم جس کو لوگ ظلم کہتے ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت عبد المالک بن مروان کے ہاتھوں، حجاج بن یوسف کے ہاتھوں، یزید کے ہاتھوں جو کچھ ہوا، یزید کا جو عشر عشیر بھی نہیں پہنچتا، جو کچھ ظاہر ہے کہ یزید کے تو عہد میں حکومت قائم تھی، اگر کہیں پر کچھ بغاوت ہوئی تو ایک جگہ پر، کچھ دو جگہ پر، کچھ تین جگہ پر ہو گئی، لیکن عبد المالک بن مروان کے دور میں تو پوری اسلامی حدود کے اوپر ما سوائے شام کے ہر طرف دیگر لوگوں کی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں، تو ظاہر ہے ساری حکومتوں کو واپس لینے میں کیا کیا قتل و غارت کرنے پڑیں گے، کیے ہوں گے، یا کیا کچھ نہیں کرنا پڑا ہوگا، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود عبد المالک بن مروان ایک مجتہد ہیں، اور ان کو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجت کے طور پر لاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ ان کی عزت و حیا کرتے ہیں، ان کے والد مروان کی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جب آپ ہماری اول سے آخر گفتگو سماعت کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر ہم امام مالک رحمۃ اللہ کی معطا پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ یزید کو فاسق فاجر نہ کہا جائے، اور نہ ہی یہ ہمارے کسی ائمہ اربعہ میں سے کسی کا یہ عقیدہ تھا، بلکہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ سب ان کو مجتہد تسلیم کرتے تھے، اور ان کی آپس میں جو بھی معاملات ہوئے ان کو وہ صرف اور صرف ان کے اجتہاد اور دین پر ہی منطبق کرتے تھے۔ سامعین محترم، آپ تمام گفتگو سماعت فرمائیں، اور جہاں پر ہماری غلطی ہو ہمیں ضرور آگاہ فرمائے، ہماری اصلاح کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اول سے آخر گفتگو سننے کے بعد آپ کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ فقالا، اور اس نے کہا، قال امیر المؤمنین یزید بن معاویہ، اس نے کہا کہ امیر المؤمنین یزید بن معاویہ، یعنی یزید بن معاویہ کو اس نے امیر المؤمنین کہا۔ فقالا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، تقول امیر المؤمنین، تو اسے امیر المؤمنین کہتا ہے۔ فآمر بھی، تو آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا، فضرب 20 صوتا، اور اس بندے کو جس نے یزید کو امیر المؤمنین کہا تھا اس کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ فقالا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، تقول امیر المؤمنین، کہ تو اس گندے کو امیر المؤمنین کہہ رہا ہے؟ فوراً اسے سزا دلوائی۔ وامر بھی، حکم دیا جلاد کو کہ اس کو 20 کوڑے ابھی مارو۔ فضرب 20 صوتا، بنی امیہ کے اس عظیم فرد نے یزید کو امیر المؤمنین کہنے والے کو 20 کوڑے مروائے۔ لہذا وہ فرماتے ہیں یزید کی طرف خروج نہ کرتے، نہ ہی اس کے یہاں پہ ڈر لگ رہا تھا کہ ہم سے آسمانوں پر برس جائیں۔ اس قدر ہمیں فضول نہیں تھا، اسی بنیاد پر خروج کیا۔ یہی بات حضرت علامہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر شہادت، آپ کا پہلے تعارف سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی مہاجرین صحابہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی خاطر لڑنے والے، سچ بولنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے گٹھی پانے والے، خاندانی شرافت والے، رات کو قیام کرنے والے، لگاتار روزے رکھنے والے، بے مثال شمشیر زن، پختہ رائے والے، بہادروں کو للکارنے والے، حافظ قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیرو، امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رفیق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی سیدتنا صفیہ کے پوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا شعار زوجہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بانجے، معاملے کی گہرائی تک جانے والے اور جنگ میں خون سے لت پت ہونے والے۔ سامعین محترم، یہ تو آپ نے مختصر تعارف سن لیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہوں نے اول سے آخر تک یزید کی بیعت نہیں کی،
اور یزید کے متعلق یہ عام مشہور ہے، اس نے مدینہ پر حملہ کیا، اس نے مکہ پر حملہ کیا، لہٰذا وہ فاسق کو فاجر ہو گیا، وہ دین کا دشمن بن گیا، وہ یہ بن گیا، وہ بن گیا، حتیٰ کہ جو بندہ یزید کے متعلق اگر کہیں سے بھول کر اس کے منہ سے اچھے الفاظ نکل ہی جائیں یا اچھے نہ نکلے، کم از کم عدل پسند والے الفاظ نکل جائیں تو کہا جاتا ہے یہ ناسبی ہے، ناسبی ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ہم آج آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر شہادت کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، سنیے گا۔ سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید کی اطاعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے اعلانیہ طور پر یزید کو اچھا نہ سمجھا تھا، اور جس کی وجہ سے یزید کو جب یہ سب معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر میرے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتا تو اس نے یعنی یزید نے قسم کھائی کہ میں عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کر کے توق پہنا کر اپنے دربار میں لاؤں گا، نہیں تو میں اس پر لشکر کشی کروں گا۔ لوگوں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر سے عرض کی کہ ہم آپ کے لیے چاندی کا ایک توق بنا دیتے ہیں، آپ اسے کپڑوں کے نیچے پہن لیجئے اور یزید کے ساتھ صلح و صفائی کر لیں اور اپنی قسم پوری کر لیں۔ لیکن عبداللہ بن زبیر نے فرمایا اس کی قسم کو پورا نہ کرے، یعنی عبداللہ بن زبیر نے کہا اللہ اس کی قسم کو پورا نہ کرے، یعنی کہ جو یزید نے قسم کھا رکھی ہے کہ مجھے وہ یہاں سے توق پہنا کر لے جائے گا، اللہ اس کی قسم کو پورا نہ کرے۔ پھر اس کے بعد ایک شعر پڑھا، پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھے عزت والے معاملے میں تلوار کا وار، ذلت والے معاملے میں کورے کی ضرب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کی دعوت دی اور یزید کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ ادھر یزید نے حسین بن نمیر اکندی کو آپ سے جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا اور اسے کہا کہ قریش کی دھوکہ بازیوں سے بچ کر رہنا اور ان کے ساتھ صرف نیز و گوروں سے مقابلہ کرنا۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو عبداللہ بن زبیر نے اس کے ساتھ بھرپور جنگ کی اور حسین نے کعبہ معظمہ تک کو جلا ڈالا، یعنی کہ حسین بن نمیر جسے یزید نے بھیجا تھا ولی بنا کر، اس نے کعبہ معظمہ کو جلا ڈالا۔ مگر جب اسے یزید کے مرنے کی خبر ملی، یزید کے فوت ہونے کی خبر ملی تو وہ بھاگ نکلا۔ یزید کی وفات کے بعد مروان بن حکم نے لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہا۔ جب مروان فوت ہو گئے تو عبد الملک بن مروان نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اعلان کیا اور حجاج کو ایک لشکر کا امیر مقرر کر کے مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ سامعین محترم، یہاں پر باتیں یاد رکھ لیں کہ جنہوں نے اس تمام واقعہ کا ترجمہ کیا ہے علامہ اصفہانی کی کتاب ہے، آخر میں اس کا میں باقاعدہ ذکر کر دوں گا۔ جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے یہاں پر کچھ اپنی طرف سے الفاظ برائے ہیں، جس طرح کہ یزید کے آگے پلید کا اضافہ کرنا اور یہاں پر حضرت مروان اور حضرت عبد الملک بن مروان کی عزت نہ کرنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ عزت والے القاب نہ جوڑنا، حتیٰ کہ رحمۃ اللہ نہ کہنا، حضرت نہ کہنا۔ اللہ معافی عطا فرمائے۔ ان کے نزدیک تو ایسا ہے کہ مروان بھی دین کا دشمن تھا، عبد الملک بن مروان بھی دین کا دشمن تھا، یہ سارے بنو امیہ والے دین کے دشمن ہی تھے۔ ان کے نزدیک جنہوں نے المجلس مدینہ العلمیہ والوں، دعوت اسلامی والوں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، مجھے تو افسوس ہو رہا ہے ان کا ترجمہ ہی پڑھ کر، لیکن آسانی کے پیش نظر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تمام گفتگو سماعت کریں، انشاءاللہ تعالی آخر میں بہت زبردست نتیجہ نکال کر آپ کو دینے والے ہیں۔ کہتے ہیں جس وقت عبد الملک بن مروان اپنے ہاتھ پر لوگوں سے بیعت لینے کا اعلان کیا تو حجاج کو ایک لشکر کا امیر مقرر کر کے مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ حجاج مکہ پہنچا تو جبل ابو قبیس پر چڑھ کر وہاں منجنیق نصب کی اور مسجد حرام میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور ان کے اصحاب پر پتھر برسائے۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کی شہادت کا دن طلوع ہوا تو اس دن آپ صبح سویرے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا اسماء بنت ابی بکر کی خدمت میں آئے۔ اس وقت آپ کی والدہ 100 برس کی تھیں اور ابھی تک ان کا کوئی دانت نہ گرا تھا، نہ بینائی میں کچھ فرق آیا تھا۔ والدہ نے پوچھا عبداللہ تمہاری جنگ کا کیا ہوا؟ عرض کی دشمن فلاں مقام تک پہنچ چکا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ بن زبیر نے مسکرا دیا اور کہا کہ بلا شبہ موت ہی میں راحت و آرام ہے۔ والدہ نے فرمایا اے میرے بیٹے، شاید تم نے میرے لیے موت کی تمنا کی ہے، لیکن مجھے اس وقت تک مرنا پسند نہیں جب تک تمہارا کچھ فیصلہ نہ ہو جائے۔ اگر تم اقتدار حاصل کر لو گے تو اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اگر تم قتل کر دیے گے تو میں اسے باعث ثواب سمجھوں گی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر نے اپنی والدہ کو الوداع کہا تو والدہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا تم قتل کے خوف سے اپنے دین کی کوئی خصلت نہ چھوڑنا۔ پھر آپ وہاں سے نکل کر مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہم دشمن سے صلح کی بات چیت نہ کر لیں، تو عبداللہ بن زبیر نے فرمایا اب یہ صلح کا وقت نہیں، دشمن تو ہمارا صفایا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اگر تم لوگ کعبے کے اندر بھی ہو تو دشمن تمہیں وہاں سے نکال کر ذبح کر ڈالیں گے۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا
جس طرح تمہارے چہرے غصے سے بھرپور ہیں اسی طرح تمہاری تلواریں بھی غصے سے آگ اگلے، کسی کی تلوار نہ ٹوٹنے پائے کہ پھر عورت کی طرح ہاتھوں سے اپنا دفاع کرنے لگے۔ باخدا جب بھی کسی لشکر سے میرا سامنا ہوا تو میں ہمیشہ صف اول میں رہا، مجھے جو بھی زخم لگا میں نے اس کا اتنا درد محسوس کیا جتنا اس پر دوا لگانے سے ہوتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شامیوں پر حملہ کر دیا اور آپ کے پاس 2 تلواریں تھیں۔ سب سے پہلے اسود نامی آدمی سے مقابلہ ہوا تو آپ نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ پھر اس کے بعد شامیوں کو مسجد سے عبداللہ بن زبیر نے باہر نکال دیا، اسی طرح مسلسل ان پر حملے کرتے رہے۔ سامعین محترم، بیچ بیچ میں کچھ ایسی نازیبا کلمات اور الفاظ ہیں جو کہ ترجمہ کرنے والوں نے بھی نہیں دیکھا، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جنہوں نے کتاب کو لکھا انہیں بھی اس بات کا خیال نہ رہا کہ یار ہم کیسے گندے اور غلیظ لفظ لکھ رہے ہیں صحابیات کے بارے میں، وہ بھی تاریخ، جس طرح کہ یہاں پر حضرت اسماء کے متعلق زانیہ کا قول کیا گیا ہے۔ توبہ توبہ، بھائی روایت تحقیق سے ثابت نہیں ہوتی لیکن لکھنے والے لکھ دیتے ہیں، افسوس ہوتا ہے ہمیں اس پر۔ چلیے خیر، حضرت عبداللہ بن زبیر نے پھر شامیوں کو مسجد سے باہر نکال دیا، یعنی کہ مار کر ان کو مسجد سے باہر نکال دیا، مسجد حرام سے، کعبہ شریف سے۔ اسی طرح مسلسل ان پر حملے کرتے رہے اور انہیں مسجد سے دور بھگاتے رہے، اور ساتھ ساتھ فرماتے رہے کاش کوئی ایک شخص بھی میرے ہم پلہ ہوتا تو میں اس کے لیے کافی ہوتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ مسجد کی چھت پر عبداللہ بن زبیر کے کچھ مددگار چڑھے ہوئے تھے جو دشمنوں پر اینٹیں برسا رہے تھے۔ اتفاق سے ایک اینٹ آپ کے سر کے درمیان آ لگی، یعنی پتھر برسا رہے تھے، ایک پتھر آپ کے سر پر بھی آ لگا جس سے سر پھٹ گیا اور آپ یوں گر پڑے۔ اگلی روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر زمین پر جب گر پڑے تو آپ کے 2 خادم یہ کہتے ہوئے آپ کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے کہ بندہ اپنے رب کی خاطر حملہ کرتا ہے اور اس سے بچتا ہے۔ پھر شامیوں کی ایک جماعت نے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹ لیا۔ سامعین محترم، اگلی روایت سنیے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو مسجد حرام میں شہید کیا گیا، اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ شامیوں کے لشکر مسجد کے دروازوں سے داخل ہونا شروع ہوئے۔ جب کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ تن تنہا مردانہ وار ان پر حملہ کرتے، انہیں مسجد سے باہر نکال دیتے۔ اسی دوران مسجد کی ایک اینٹ آپ کے سر پر آ لگی، جس کے گہرے زخموں کی تاب نہ لا کر آپ زمین پر تشریف لے آئے، یعنی گر پڑے۔ اگلی روایت ہے سیدنا عروہ سے روایت کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر شامیوں پر حملہ آور ہوتے یہاں تک کہ انہیں مسجد حرام کے دروازوں سے باہر نکال دیتے اور فرماتے جاتے کاش کوئی ایک شخص بھی میرا ہم پلہ ہوتا تو اس کے لیے کافی ہوتا۔ سامعین محترم، اگلی روایت سنیے۔ حضرت سیدنا یعلا تیمی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 روز بعد مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا۔ 3 روز بعد تو دیکھا کہ ابھی تک آپ کی لاش مبارک سولی پر چڑھی ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ لاش مبارک کے پاس آئیں، اس وقت وہ انتہائی ضعیف العمر اور نابینا تھیں۔ سامعین، آپ نے پچھلی روایت سنی کہ وہاں پر لکھا تھا کہ وہ بینا تھیں، یہاں پر ہے نہیں وہ نابینا تھیں۔ ثابت ہوا یہ تاریخی روایات ہوتی ہیں، ان کے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، لہٰذا ان کو اپنا اعتقاد یا عقیدہ ہرگز نہ بنایا جائے۔ انہوں نے حجاج سے کہا کیا ابھی تک اس شاہ سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ حجاج بولا یہ منافق ہے۔ حضرت سیدتنا اسماء نے فرمایا اللہ کی قسم یہ منافق نہیں تھا، بلا شبہ یہ روزہ دار، عبادت گزار، نیک وکار تھا۔ حجاج نے کہا اے بڑھیا واپس چلی جا، بے شک تیری عقل زائل ہو گئی ہے۔ حضرت سیدتنا اسماء نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی میری عقل زائل نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ ثقیف سے ایک جھوٹا اور لوگوں کو قتل عام کرنے والا ایک شخص ظاہر ہوگا، پس جھوٹے شخص کو تو ہم دیکھ چکے ہیں، وہ مختار ثقفی، یعنی کہ اشارہ کیا کہ مختار ثقفی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور رہا لوگوں کا قتل عام کرنے والا، پس تو وہ تو ہے۔ سامعین محترم، یاد رکھیے گا کہ حجاج بن یوسف کے اوپر بھی ظالم جابر پتہ نہیں کیسے کیسے اعتراضات کیے گئے ہیں، لیکن جب آخر میں ہم آپ کو نتیجہ دیں گے تو آپ ہکے بکے و حیران رہ جائیں گے کہ بھائی سلف صالحین کا کیا نظریہ تھا اور تاریخ نے ہمیں کس طرف گھما کر رکھا ہوا ہے۔ اگلی روایت حضرت سیدنا مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ کی شہادت کے بعد انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا تھا، تو اسی دوران میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ان کے مبارک لاشے کے پاس سے گزرا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ٹھہر گئے اور فرمایا، یعنی عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر کی لاش کے قریب ٹھہر گئے اور فرمایا
اللہ رب العزت آپ پر رحم فرمائے۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی جانتا ہوں کہ آپ روزہ دار، عبادت گزار، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والے تھے، اور مجھے یہی امید ہے کہ اللہ آپ کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مجھے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برا عمل کرے گا اسے اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ سامعین محترم، یہ روایت یہ ثابت کر رہی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، چونکہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن حجاج کے استاذ عبد المالک کی بیعت انہوں نے ضرور کی تھی۔ وہ آج ہی ہم آپ کے سامنے حوالہ آگے چل کر رکھ دیں گے۔ لیکن یہاں پر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر کو جو ہے فرما رہے ہیں اشارتاً کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا، اپنے لیے خلافت کا دعویٰ کیا، یہ سب کچھ درست نہ تھا۔ اگلی روایت سیدنا نافع فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کھجور کے درخت کے قریب کیا جس پر حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کو سولی دی گئی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ رب العزت آپ پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ دار اور عبادت گزار انسان تھے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی دردناک شہادت سنی، کس طرح انہیں سولی دیا گیا، کیسے ان کا سر کاٹا گیا اور انہیں کعبۃ اللہ شریف مسجد الحرام میں شہید کیا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ حجاج نے عبداللہ بن زبیر کی تمام حکومت کا عبد الملک بن مروان کی قیادت میں پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ سامعین محترم، پہلے یہ کتاب دیکھ لیجئے جس کتاب سے میں پڑھ رہا تھا، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کتاب کون سی ہے۔ یہ ترجمہ ہے اللہ والوں کی باتیں۔ کتاب اصل میں تھی امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی شافعی کے المتوفہ 430۔ سب کچھ آپ نے دیکھ لیا، جنہوں نے شائع کی وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ سامعین محترم، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم آپ کو دوسری کتاب کی طرف لے چلتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی رکھیں کہ میرا بھائی یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب یزید نے اتنے ظلم ڈھائے، یزید ان ظلموں کی وجہ سے پھانسی کو فاجر ہے، یزید یہ ہے، یزید وہ ہے، یزید نے ایسے کر دیا، یزید نے ویسے کر دیا، اس وجہ سے یزید اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے، ڈکٹیٹر ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے، الامان والحفیظ۔ اور جو یزید کے متعلق کوئی اچھا کلمہ کہہ دے وہ کہتے ہیں جی یہ ناصبی ہے، اہل بیت کا دشمن ہے۔ سامعین محترم، ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ عبداللہ بن زبیر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے باہر نہیں تھے، بالکل بہت قریبی رشتہ اور تعلق تھا، حتیٰ کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خالہ جان لگتی ہیں، اور اماں جان تو ویسے ہی تمام امت کی ہیں۔ وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا اتنا قریبی رشتہ، اور ان کی جو حکومت تھی عبداللہ بن زبیر کی، وہ عراق، حجاز، خراسان اور کئی علاقوں پر محیط ہو چکی تھی، اور شام کے صرف مختصر علاقے پر بنو امیہ کی حکومت اس وقت تھی، لیکن اس حکومت نے دوبارہ انگرائی لی اور انہوں نے عبداللہ بن زبیر کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں جہاں بھی وہ گئے ہوں گے کوئی ایک قتل تو نہیں ہوا، کوئی دو قتل تو نہیں ہوئے، ہزاروں ہزار قتل تو ہوئے ہی ہوں گے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، شاید کہ قتل نہ ہی ہوا ہو۔ لیکن سامعین محترم، یہ کتاب میرے سامنے ایک اور کھلی ہے، مقدمہ ابن خلدون۔ اس میں سے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے پڑھ کر رکھیں گے تاکہ عبد الملک بن مروان، جس نے عبداللہ بن زبیر کو دنیا کے سامنے سرعام شہید کروایا اور اپنی حکومت کو مضبوط کیا اور تمام مشرق تا مغرب پر دوبارہ بنو امیہ کا جھنڈا لہرا دیا، اس سے پہلے کہ بنو امیہ کا جھنڈا بالکل گر چکا تھا، اور اس کو تھامنے میں، سنبھالنے میں عبد الملک بن مروان کا بہت بڑا کردار ہے۔ حضرت عبد الملک بن مروان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ مل کر واقع حرہ میں یزید کی بیعت کو نہ توڑا تھا۔ یہ اموی خاندان سے ہیں۔ سامعین محترم، یہ کتاب میرے سامنے کھلی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں فتنہ ہوا، یعنی وہ جھگڑا ہوا، تو اس جھگڑے کی جو اصل وجہ تھی وہ دینی جوش و جذبہ تھا، یعنی ہر دو قوم کے اندر دینی جوش و جذبہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اجتہاد کے راستے پر گامزن ہوئے اور جو انہیں حق لگا وہ اس پر پکے ہو گئے۔ اسی وجہ سے ان کی آپس میں محاربات ہوئیں، اور ان کی محاربات، ان کی لڑائیوں کا مقصد ہرگز دنیاوی غرض نہیں تھی،
باطل کو ترجیح دینا نہیں تھی، یا پھر دل کے اندر کوئی لوٹ خسوٹ یا دل کے اندر کوئی نفرت وغیرہ ہرگز نہیں تھی، جس طرح کے بعض وہم کرنے والے یہ وہم کرتے ہیں، اور ملحدین لوگ ایسی باتوں سے مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے باہم فتنوں کو ہوا دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو مسلمان خلفاء تو آپس میں لڑتے رہے ہیں، یہ دیکھو فلاں فلاں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ تو علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ یہاں پر صاف صاف فرما رہے ہیں کہ وہ ان کے اندر جو بھی فتنے ہوئے، ان فتنوں کی اصل وجہ خواہ وہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوئے ہوں، خواہ وہ یزید اور واقع حرہ کے درمیان یا حضرت عبداللہ بن زبیر کے درمیان ہوئے ہوں، یا وہ عبد المالک بن مروان اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان ہوئے ہوں، یہ سارے کے سارے عصبیت پر یعنی دینی جوش و جذبے پر کار فرما ہیں۔ ان میں ان لوگوں کی کوئی دنیاوی غرض نہیں، اور نہ ہی باطل کو ترجیح دینا تھا، اور نہ ہی کوئی ان کے اندر کوئی دلی نفرتیں تھیں۔ یاد رکھیے گا یہ سب کچھ ان کے اجتہاد تھے، اور یہ جو وہ اجتہاد کرتے تھے وہ انتہائی باریک بھی نظر کے بعد اجتہاد کرتے، اور جس کو وہ حق سمجھتے اسی پر وہ پکے ہو گئے، اور اسی پر انہوں نے قتال کیا۔ اگرچہ محاربات میں جو فتنہ حضرت علی و حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مصیب تھے، اجتہاد میں سوا پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اگرچہ سوا پر تو نہ تھے، لیکن خطائے اجتہادی کا علماء نے قول کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا فلم یکن معاویۃ قائما فیہا بقصد الباطل، اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہرگز مقصد باطل والا نہ تھا، اور نہ ہی آپ باطل کے ساتھ انما قصد الحق و اخطا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد صرف حق تھا، اور اس میں خطا اجتہادی ہوئی۔ والکل کانوا فی مقصدہم علی حق۔ یاد رکھیے گا کہ ان مسلمانوں میں جو بھی محاربات ہوں آپس میں، ان میں صرف اور صرف ان کا مقصد اور مطلب صرف حق تھا، حق تک پہنچنا تھا۔ پھر یاد رکھیے گا جب مسلمانوں کے دو فریقین کے درمیان کوئی مخاصمت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک جداگانہ ملکیت پر جو بھی کوئی شخص قابض ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی عصبیت کا دخل بہت زیادہ کارفرما ہوتا ہے۔ یعنی عصبیت اسلامی جوش و جذبہ، اسلامی خدمات کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عصبیت اس بندے کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ اب یہ تمام کی تمام ملکیت یعنی کہ حکمرانی کے تمام اصول اور حکمرانی کرنے کے معاملات اس بندے کے ہاتھ میں آنے چاہیے۔ یہ ایک طبعی تقاضا ہے۔ بس اسی طبعی تقاضے کی بنا پر جو اس وقت کے مسلمان تھے ان میں یہ دینی جوش و جذبہ بہت زیادہ تھا، جو انہیں اس بات کی طرف لے گیا، اور یہ ایک امر طبعی تھا، جس کی وجہ سے بالخصوص جو بنو امیہ والے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بڑے واضح طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ حالانکہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کو، بنو امیہ کو، شامیوں کو کسی اور راستے پر بھی لگانا چاہتے، یعنی کہ اپنے سے ہٹ کر کسی اور کو بھی امیر ان کا مقرر کرنا چاہتے، تو وہ ہرگز وہ لوگ ایسا نہ کر سکتے تھے۔ وہ حضرت امیر معاویہ کو تو چھوڑ دیتے، لیکن وہ پھر بھی بنو امیہ سے ہی کسی شخص کو آگے لے کر آتے۔ وَاسْتَمَعْتُ دُونَهُ، تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لے لیتے، اوروں کو جو ہے وہ مدد طلب کر لیتے، حضرت امیر معاویہ سے ہٹ کر وہ سارے کے سارے کسی اور کو مدد دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یاد رکھیے گا سامعین محترم، یہ جو کچھ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے اس دور کے لوگوں سے جو کچھ بھی ہوا، یہ سارا کا سارا عصبیت یعنی دینی جوش و جذبے کی وجہ سے ہوا۔ اس کے اندر ان کی کوئی اپنی نفسانی خواہش ہرگز داخل نہیں تھی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر بنے اور آپ اہل شام کے قائد ہوئے، یہ سارا کچھ جو تھا افتراق کلمہ کو، یعنی کہ کلمہ حق میں افتراق کلمہ، جماعت کے اندر فرقہ واریت داخل نہ ہو جائے، یعنی کہ شامی آپس میں جدا جدا نہ ہو جائیں، اور کئی مختلف راستے اور جگہ جگہ پر ہر طرف پر خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے، اس کے پیش نظر آپ نے تالیف قلوب کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے کیا۔ سامعین محترم، یہاں پر ایک علامہ ابن خلدون نے بات ذکر کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب انہوں نے جس وقت قاسم بن محمد بن ابی بکر کو دیکھا، انہوں نے کہا لو کان لی من الامر شیء لولیتہ الخلافہ،
کہ اگر میرے لیے کوئی چیز امر میں سے ممکن ہوتی تو میں خلافت کا ولی عہد قاسم بن محمد بن ابو بکر کے پوتے قاسم کو مقرر کر دیتا۔ اس بات کو ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن خلدون یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے اندر اس قدر جوش و جذبہ موجود تھا کہ وہ ہر قبیلے کے اندر دینی خدمات کا بہت زیادہ جوش و جذبہ تھا۔ تو بنو امیہ جو تھی وہ دینی خدمات میں آگے سے آگے چلتی جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز جیسے فرد کو بھی یہ کہنا پڑا کہ ولی عہد مقرر کرنے میں مجھ میں طاقت نہیں ہے، اگر طاقت ہوتی تو میں قاسم بن محمد بن ابی بکر کو قائم کر دیتا۔ سامعین محترم، یہ ساری گفتگو کرنے کا آپ سے مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس دور کے حالات کا جائزہ لینا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے گا، وہ دور قبائل میں بٹا ہوا دور ہے، لیکن وہ ہر قبیلہ اسلام کے لیے جان ہتھیلیوں پر رکھ کر آگے آگے جانے کی تیاری میں مصروف تھا۔ بس اسی وجہ سے اب یہ کہنا کہ جی وہ لوگ دنیا کے طالب تھے، وہ صرف اپنی حکومتیں بنانے کے چکر میں تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسی کو رد کرنے کے لیے علامہ ابن خلدون نے مقدمے کے اندر بہت لمبی اور تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اور کوئی ایسا کام کرتے جو محاربات حضرت علی سے ہوئی، لڑائی ہوئی، اس کے بعد اگر کوئی ایسا مزید کوئی نیا کام کرتے تو بنو امیہ کے اہل حل و عقد کبھی بھی اس پر راضی نہ ہوتے، کیونکہ ان کے اندر دینی جوش و جذبہ جسے عصبیت کہا جاتا ہے وہ انتہائی کار فرما تھا۔ سامعین محترم، بس اسی وجہ سے تاکہ جو قبائل ہیں، ظاہر ہے کہ ایک قبیلہ جب اسلامی خدمات کر رہا ہو تو اس قبیلے کے متحد کئی قبائل آ جاتے ہیں۔ بنو امیہ کے تحت سارا شامی قبائل جتنے تھے وہ سارے کے سارے بنو امیہ کے تحت داخل ہو چکے تھے، تاکہ یہ سارے کے سارے فرقہ واریت یعنی کہ خانہ جنگی میں نہ بٹ جائیں۔ اس سے بچنے کے لیے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی کیا جو کہ اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا، یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک علیحدہ ملک شام پر آپ کی حکومت قائم ہو گئی تھی اور آپ اس کو لے کر چلتے رہیں۔ آگے چل کر کیا رہے ہیں سامعین محترم، فالملک اذا حصل وفرضنا ان الواحد انفرد به، کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ملک حاصل ہو جائے اور ہم یہ فرض کر لیں کہ ایک ہی شخص سارے ملک کا حاکم بن گیا اور سب کچھ اسی کے ہاتھ میں آ گیا، تو بھائی اس کا مذہب حق ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی نکارت نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بادشاہ کیوں بن گیا۔ یعنی کہ اسلام کے اندر اگر کوئی شخص صرف اکیلا بادشاہ بن جاتا ہے عصبیت کی بنا پر، اسلامی خدمات کو سر انجام دینے کی بنا پر، اور اس کے ساتھ قبائل مل جاتے ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے آگے اسلام کو پھیلا رہا ہے اور وہ ایک علیحدہ بادشاہ بن گیا اسلام کے اوپر، تو علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں اس میں کوئی نکیر نہیں ہے، کیونکہ وَلَقَدْ انْفَرَدَ سلیمان وَأَبُوهُ داؤد علیہ السلام، کیونکہ حضرت سلیمان اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ بھی بادشاہ تھے، ان کے اندر نبوت بھی تھی جس طرح کہ آپ کو علم ہے، اور حق بھی تھا۔ وَكَذَلِكَ عَهِدَ مُعَاوِيَةُ إِلَى يَزِيدَ، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا، خوفا من افتراق الکلمۃ بما کانت بنو امیہ، اسی افتراق کلمہ کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں خانہ جنگی کے حالات نہ بن جائیں، مسلمان آپس میں دروں میں بٹ نہ جائیں اور مسلمانوں کے حالات ابتر ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر شام کے اندر خانہ جنگی ہوتی حضرت امیر معاویہ کے دور میں تو حجاز بھی اس سے بچنے والا نہ تھا، کیونکہ حجاز کے اندر بھی کوئی ایسا قبیلہ مضبوط ہے ہی نہ تھا کہ جو باقاعدہ پوری اسلامی حکومت کو اپنے زیر تسلط کر سکتا، پوری اسلامی حدود کو اپنے زیر تسلط کر سکتا۔ اس دور کے اندر صرف بنو امیہ ایک ایسا قبیلہ تھا جو پورے اسلامی جتنے بھی حدود تھی اسلامی ان کو اپنے زیر تسلط کر سکتا تھا۔ جہاں تک بنی ہاشم کا تعلق تھا تو بنی ہاشم کے مقابلے میں تو کئی اور بھی اٹھ کھڑے ہونے تھے، جس طرح کے اٹھ کھڑے بھی ہوئے، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ حرہ کے موقع پر کیا بنا، عبداللہ بن حنظلہ علیحدہ امیر مقرر ہو گئے، ایک قریش پر مقرر ہو گئے، ایک انصار پر مقرر ہو گئے، ایک قبائل پر مقرر ہو گئے، اور چوتھے جو ہیں وہ عبداللہ بن زبیر مکہ پر مقرر ہو گئے، اور اسی طرح کوفہ کے اندر جو ہے وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ مقرر اٹھ کھڑا ہوا۔ تو اسی طرح اور بھی لوگ جو ہے مختلف جگہ پر، تو کوئی بھی ایسا قبیلہ اس دور کے اندر نہیں تھا جو بنو امیہ
जैसी जोश व जज्बा या उन जैसा एक इत्तेहाद और इत्तिफाक रखता और उसके मातहत कई कबाइल होते और वो इस्लाम को आगे लेकर चलते। ये सिर्फ उस दौर में बनु उमैया के हाथ में ये सारा कुछ था। तो बस इसी चीज़ को यानी कि कहीं इफ्तिराक ना आ जाए, जमात के अंदर इफ्तिराक ना आ जाए, कलिमा इफ्तिराक का शिकार ना हो जाए। और बनु उमैया ज़ाहिरा के इफ्तिराक का शिकार होते। अगर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यज़ीद के अलावा किसी और का अमीर मुकर्रर करते, यज़ीद के अलावा किसी और का वली अहद मुकर्रर करते, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा इफ्तिराक बपा होना था और हर तरफ खाना जंगी शुरू होनी थी, जिस तरह के अल्लामा इब्न खल्दून फरमा रहे हैं। ज़ाहिर है कि इफ्तिराकुल कलिमा क्या है, इसका दूसरा मतलब खाना जंगी है। तो आगे चलकर कह रहे हैं कि बस इसी वजह से उन्होंने ये मालूम करते हुए भी कि उनके बेटे से ज़्यादा अफसर उस दौर में मौजूद थे, लेकिन आपने अपने बेटे को वली अहद मुकर्रर किया क्योंकि उनके ज़माना के अंदर यही ज़रूरत थी और ये एक गुंजाइश थी। और यहाँ पर यह भी ख्याल किया जाए कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ हरगिज़ ये गुमान न किया जाए, फ़लम यकुन याहिदा इलैहि व हुवा यअतक़िदु मा कान अलैहि मिनल फ़िस्क़ि हाशा लिल्लाहि लिमुआविया मिन ज़ालिक, कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को ये एतक़ाद रखते हुए खलीफा बना दिया कि वो फासिक था या उसके अंदर फ़िस्क़ था, हाशा लिल्लाह। यानी कि यहाँ पर आकर अल्लामा इब्न खल्दून कह रहे हैं कि ये जो फ़िस्क़ की तोहमत उनके बेटे के ऊपर लगी है, ये सब कुछ एतक़ाद रखते हुए हज़रत अमीर मुआविया ने बनाया, ऐसा हरगिज़ नहीं था। सामईन मोहतरम, आगे चलकर ये रिवायत साफ़ आ रही है, वकज़ालिक कान मरवान इब्नुल हकम वब्नुहु, इसी तरह मरवान और उनके बेटे अब्दुल मालिक व इनकान मुलूका, अगरचे ये सारे बादशाह हुए हैं, फ़लम यकुन मज़हबहुम फ़िल मुल्क मज़हबु अहलिल बतालत वल बग़ी, इनका जो तरीक़ा बादशाहत में था वो अहले बतालत यानी कि बातिल लोगों वाला, सरकश लोगों वाला इनका निज़ाम हरगिज़ ना था। इन्नमा कानू मुतहर्रीन लिमक़ासिदिल हक़्क़ि जुहदहुम, बल्कि उन्होंने अपनी तमाम तर ज़िंदगी की कोशिशों को हक़ मुक़ासिद में ही सर्फ किया, हक़ मुक़ासिद को पाने ही में लगा दिया। उन्होंने अपने आप को हक़ को पाने के लिए, हक़ को वज़ाहत को आगे फैलाने के लिए, हक़ को मज़बूत करने के लिए सारा कुछ किया। इल्ला फ़ी दुरूरति तहम्मुलि मअबादिहा, हाँ बाज़ औक़ात उन्हें कई मामलात में ज़रूरतन मुशक्क़त भी उठाना पड़ी, मिस्ल ख़श्यति इफ़्तिराक़िल कलिमति लज़ी हुवा अहम्मु लदैहि मिन कुल्लि मक़सद, क्योंकि जिस तरह के इफ्तिराक़ कलमा के खौफ की वजह उनके यहाँ एक मिसल है जो कि उनके यहाँ सबसे अहम और ज़रूरत थी, यानी कि इफ्तिराक़ कलिमा को बचाना, जमात के इत्तिहाद को पारा पारा होने से बचाना, ये उनके नज़दीक सबसे अहम बात थी, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात उन्हें मुशक्क़त भी झेलना पड़ी। यानी कि ये जो बनु उमैया के आपस में खुलाफा बनते थे, इनमें से एक खलीफा जब दूसरे को वली अहद कर मुकर्रर करता तो इस दौरान जो है वो थोड़ी बहुत आपस में इनकी कशीदगी भी हुआ करती, जिसको वो कह रहे हैं कि इनके अंदर बाज़ औक़ात मुशक्क़त भी हुई। इस मुशक्क़त को भी उन्होंने बर्दाश्त किया। वो सारा कुछ आगे चलकर कह रहे हैं युशअदु लिज़ालिका मा कानू अलैहि मिनल अत्बाई वल इक़्तिदाई व मा इल्मि सलफ़ मिनल अहवालि व मक़ासिदिहिम, कह रहे हैं ये जो कुछ हमने बयान किया है इसके ऊपर गवाही चाहिए। तो जो हमारे सल्फ़ सालिहीन हैं उनका जो इल्म है, उनके अहवाल और उनके मक़ासद से जो इल्म ज़ाहिर होता है, और अहले अत्बा और जो मुत्तबईन उनके हुए हैं और जो उनके उनकी इताअत करने वाले हुए हैं, उनसे ये सब कुछ ज़ाहिर होता है। यानी कि अल्लामा इब्न खल्दून फरमा रहे हैं अपनी बात पर दलील देने के तौर पर कि ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ कि अब्दुल मालिक बिन मरवान हो या उनका बेटा हो अपना मरवान, हज़रत मरवान हो या उनका बेटा अब्दुल मालिक हो, इन सब का जो भी इनके आपस में मामलात मुसलमानों में बने, ये हरगिज़ दुनिया तलबी में नहीं थे। या हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला से हट कर यहाँ पर बिलखुसूस मरवान और उनके बेटे के हवाले से बात कर रहे हैं। जो कुछ भी उनके हाथों से हुआ, खा मक्के पर हमला हुआ, हिजाज़ पर हमला हुआ, या जो भी मामला हुआ, हरगिज़ उनका दुनिया तलब नहीं थी, बल्कि हमारे अहले इल्म सल्फ़ सालिहीन से ये साबित होता है कि मेरा भाई वो उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्नमा कान मुतहर्रीन लिमक़ासिदिल हक़्क़ि, उन्होंने हक़ के मक़ासिद को पाने के लिए अपनी मेहनतों को सर्फ़ किया, अपनी कोशिशें लगाई। उन्होंने सिर्फ़ इस्लामी हदूद को मज़बूत करने के लिए किया। उन लोगों के दिलों के अंदर इस्लाम बहुत मज़बूत था। व अम्मा मरवान, बहरहाल जहाँ तक हज़रत मरवान का ताल्लुक़ है, फ़कान मिन तबक़तिल ऊला मिन ताबिईन, तो वो ताबिईन के पहले तबक़े में हैं। व अदालतुहुम मारूफ़ा, और उनकी अदालत जो है वो सभी को पता है कि वो एक आदिल थे। इसी तरह उनके बेटे भी अब्दुल मालिक इसी परवान पर चले। वकानु मिन अद्दीन बिल मकान लज़ी कानु अलैहि, और वो
دین کے اندر ایک اپنا مقام و مرتبہ بھی رکھتے تھے، یعنی کہ ان کی دین کے اندر ایک الگ پہچان تھی، انہوں نے دینی علوم حاصل کیے ہوئے تھے۔ سامعین محترم، پیچھے لکھا فقد احتج مالک فی المؤطا بعمل عبد المالک، کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عبد المالک بن مروان کے عمل کو اپنے لیے حجت تسلیم کیا، موطا میں امام مالک نے یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ بھلے وہ عبد المالک ہو یا اس کا بیٹا ہو۔ تو سامعین محترم، یہاں پر اب یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اگر عبد المالک بن مروان جو حضرت مروان کا بیٹا ہے، اگر یہ مجتہد ہیں، اگر ان کے آپس میں جو محاربات ہوئیں عبداللہ بن زبیر کے ساتھ، جو قتل و غارتیں ہوئیں، یا حجاج کے ذریعے جو بھی معاملات وقوع پذیر ہوئے، یہ سارے کے سارے دنیاوی طلبی کے لیے ہرگز نہ تھے، ظلمن ہرگز نہ تھے، ظالم اور فاسق فاجر ہونے کے اعتبار سے نہ تھے، صرف افتراق کلمہ کو بچانے کی غرض سے یہ سارا کچھ کیا جاتا رہا ہے۔ تو میرا بھائی اب یہاں پر یزید کے متعلق بھی کہنا پڑے گا، وگر عبد المالک بن مروان کا مجتہد ہونا اور امام مالک کا اس کے احوال سے سند پکڑنا، اس کے اقوال سے سند پکڑنا، یہ ایک بیجا ہوگا اور اسے امام مالک رحمۃ اللہ پر بہت بڑا اعتراض آئے گا۔ اب یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر عبد المالک بن مروان یا حضرت مروان جو ان کی جنگیں حجازیوں کے ساتھ ہوئیں، عراقیوں کے ساتھ ہوئیں، قتل و غارت ہوئے، مکہ کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر کو پھانسی دیا گیا، یا جو بھی تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے، سچا جھوٹا جو بھی لکھا گیا ہے، جو کچھ بھی ہوا، وہ سارا مقصد صرف اور صرف جو تھا وہ ان لوگوں کا مقصد اپنے اجتہاد کے مطابق حق تک پہنچنا تھا۔ یہ امت مسلمہ میں بہت بڑے بڑے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں، یہ لوگ اگر ایک وقت بادشاہ بھی تھے تو ساتھ میں یہ مجتہد بھی تھے، ساتھ میں یہ فقیہ بھی تھے، ساتھ میں یہ محدث بھی تھے، ساتھ میں یہ مفتی بھی تھے، ساتھ میں یہ حافظ قرآن بھی ہوا کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی بے نمازی نہ ہوتا تھا۔ بس یہ باتیں ہمارے سامنے واضح دو ٹوک طریقے سے آ گئیں کہ اگر یزید کے فوت ہونے کے بعد اس کا بیٹا ولی عہد بنتا ہے، اور بیٹا جب خلیفہ بنتا ہے تو اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب مروان نے بنو امیہ کے بچے کچے لوگوں کو جمع کر کے اپنے ساتھ لگایا تو ان کا یہ سارا کچھ کرنا، یعنی کہ شام کے چھوٹے سے حصے میں صرف بنو امیہ کے لوگ رہ چکے تھے، باقی ہر طرف عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہو چکی تھی، تو چھوٹے سے علاقے سے نکل کر عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو پھر توڑ دینا، اگر یہ سارا کچھ جو ہے ان کے اجتہاد اور ان کے دینی جوش و جذبے کی بنا پر تھا اور ان کا اجتہاد تھا، تو یہ کہنا لازم ہوگا۔ علامہ ابن خلدون نے یہ مسئلہ صاف کر دیا کہ یزید کا بھی جو معاملہ وقوع پذیر ہوا وہ بھی اسی ہی کیٹیگری میں آئے گا، وہ بھی اسی قسم میں آئے گا۔ اب ہم موطا امام مالک سے کچھ آپ کے سامنے حجتیں پیش کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبد المالک بن مروان کو کیسے اپنے لیے حجت تسلیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ بھئی یزید سے تو ایسی باتیں نہیں آئی ہیں، اگرچہ بعض کتاب کے اندر یزید سے بھی ایسا آیا ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ یزید کا دور حکومت بہت کم ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے اس کی زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ آگے چل کر یہ سارا کچھ نہیں کر سکا۔ عبد المالک بن مروان کا دور حکومت ایک طویل دور حکومت ہے، اور یہ وہ شخص عبد المالک بن مروان جس نے یزید کی بیعت نہیں توڑی تھی اور بنو امیہ سے تھا، اگر یہ مجتہد ہے اور اس کی یہ امام مالک کے نزدیک حجت ہے تو پھر یزید کیسے حجت نہیں ہو سکتا؟ سامعین، اگر یہ عبد المالک جو ہے وہ کعبہ کے اندر جا کر حضرت عبداللہ بن زبیر کو قتل کرے تو ان کی حجیت میں فرق نہیں آتا، ان کے مجتہد ہونے میں فرق نہیں آتا، تو یزید میں کیسے فرق آ گیا؟ اگر یہ فاسق و فاجر نہیں بنتے، یہ امام مالک کے نزدیک حجت ہیں اور امام مالک کے سمجھ لیں کہ اساتذہ میں ان کا شمار ہو گیا، تو میرے بھائی پھر یزید کا شمار کیوں نہیں ہے؟ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے سامنے جس طرح علامہ ابن خلدون نے مسئلے کو صاف کر کے رکھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محاربہ سے چلے اور وہ محاربات کو گنواتے گنواتے آ گئے ہیں حضرت عبد المالک بن مروان تک، اور انہوں نے آخر میں سب کچھ کہا یہ عصبیت کی بنا پر تھا، یعنی کہ اسلامی جوش و جذبے کی وجہ سے تھا، اسلامی خدمات کو سر انجام دینے کی وجہ سے تھا۔ ہر قبیلہ یہ سمجھتا تھا کہ بھائی اللہ کے نبی نے ہم تک دین پہنچایا ہے، اب ہم نے سر توڑ کر کوشش کرنی ہے اس دین کو آگے پہنچانے میں۔ اگر اس دوران اگر اپنوں میں سے مسلمانوں میں سے بھی کوئی اگر آڑے آتا تو وہ اس کو بھی اس کے متعلق اجتہاد کرتے، پھر اس کو بھی اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے۔ یہ ہر دو قبائل کا یہی طریقہ تھا، خواہ وہ ہاشمیوں کی طرف سے ہو، خواہ وہ حجازیوں کی طرف سے ہو، خواہ عبداللہ بن زبیر کی طرف سے ہو، خواہ وہ شامیوں کی طرف سے ہو، بنو امیہ کی طرف سے ہو۔ سامعین محترم،
یہ کتاب جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ مقدمہ ابن خلدون ہے جہاں سے ہم نے حوالہ جات پیش کیے 732 تا 808 ان کا 732 سن پیدائش اور 808 ان کا سن وصال شریف ہے۔ اب چلتے ہم آپ کو موطا امام مالک رحمہ اللہ کی طرف لے کر۔ جی سامعین محترم، یہ ایک روایت موطا امام مالک رحمہ اللہ سے یحییٰ بن یحییٰ لیثی کے حوالے سے، جو انہوں نے امام مالک سے کتاب نقل فرمائی ہے، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم نے ایک روایت کھول رکھی ہے۔ یہاں پر دیکھیے روایت آپ کے سامنے ہے، حدثنی یحییٰ عن مالک عن عمر بن حسین مولا عائشہ بنت قدامہ، یہ ایک پوری سند ہے۔ فرماتے ہیں ان عبد المالک بن مروان اقاد ولی رجل من رجل قتلہ بعصا فقتلہ ولیہ بعصا۔ اب یہ روایت آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں جی ہمیں یحییٰ نے بتایا، انہوں نے امام مالک سے اس روایت کو لیا، انہوں نے عمر بن حسین مولا عائشہ بنت قدامہ سے اس روایت کو لیا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک عبد المالک بن مروان نے کوئی ایسا شخص تھا کہ اس کو قتل کیا گیا ڈنڈے کے ساتھ، کسی شخص نے کسی شخص کو ڈنڈا مار کر قتل کر دیا۔ تو اب عبد المالک بن مروان نے ان کے درمیان فیصلہ کیسے کیا؟ ان کے درمیان فیصلہ ایسے کیا کہ جس کو قتل کیا گیا تھا نا مقتول، اس کا جو وارث تھا، تو وارث کے حوالے اس کے ولی کے، یعنی کہ مقتول کا جو ولی تھا، مقتول کے ولی کے حوالے قاتل کو کر دیا، تو قاتل نے بھی اس کو ڈنڈے مار کر قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، نیچے امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قتل عمد ہوتا ہے، اور قتل عمد میں جو ہے وہ قصاص ہوتا ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ہم آپ کے سامنے اس بات کو لا رہے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باب ما یجب فی العمدی، کہ عمد میں کیا چیز واجب ہوگی، اس میں عبد المالک بن مروان کا طریقہ ثابت کر رہے ہیں کہ عبد المالک بن مروان نے اس طرح سے فیصلہ کیا۔ اگر عبد المالک بن مروان ان جنگوں کی وجہ سے فاسق فاجر ظالم سب کچھ ہو گیا، حتیٰ کہ حجاج کو بھی کہا جاتا، ہم حجاج کو بھی ظالم فاسق نہیں مانتے، کتابوں کے اندر بڑا کچھ لکھا ہوا ہے، اگر ہم حجاج کو فاسق فاجر مانیں تو عبد المالک بن مروان کو ماننا پڑے گا۔ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ جو علامہ ابن خلدون نے وضاحت کر دی ہے، بس وہی تک ہم محدود ہیں۔ عبد المالک بن مروان جو ہیں، انہوں نے جس طریقے سے فیصلہ کیا، امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کو حجت تسلیم کیا۔ اگر ہم عبد المالک بن مروان کے بارے میں، اگر حجاج کے بارے میں کچھ کلمات کہتے ہیں، تو حجاج جو بھی کرتا تھا وہ عبد المالک بن مروان کی اجازت سے کرتا تھا، اور عبد المالک بن مروان جو تھا، اگر ہم حجاج پر اعتراض کرتے ہیں تو عبد المالک بن مروان پر اب آتا ہے، عبد المالک بن مروان پر آتا ہے تو امام مالک پر آتا ہے، اور موطا امام مالک ہمارے ہاتھ سے جاتی ہے، تو ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو لا محالہ جو ابن خلدون نے گفتگو کی ہے اس کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ یہ ایک حوالہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب دوسرا حوالہ بھی دیکھیے گا، باب ما جاء فی البیعۃ۔ اب یہاں پر بیعت کے حوالے سے ایک روایت آ رہی ہے، وہ سن لیجئے گا، اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ یہاں پر روایت کیا آ رہی ہے، وحدثنی مالک عن عبد اللہ بن دینار، کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں جنہوں نے حضرت امام مالک سے روایت لی ہے، یحییٰ بن یحییٰ لیثی، فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ سے یہ بات انہوں نے ہمیں بتائی، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے ان عبداللہ بن عمر کاتب الی عبد المالک بن مروان یبایعہ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، یہ وہی عبداللہ بن عمر جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش مبارک کے قریب سے گزرے تھے، جس وقت انہیں ایک روایت کے مطابق سولی پر چڑھایا ہوا تھا، اور ایک کے مطابق صرف اب لاش کے قریب سے گزرے تھے، وہ کھجور کے درخت پر۔ تو یہی عبداللہ بن عمر جو ہیں، انہوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، یہ ان کو یہ نہیں سمجھتے تھے، ان کے ہاں ان کا اجتہاد شریف یہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ ان کی جو خلافت ان کا لینے کا جو طریقہ ہے وہ ٹھیک اور درست نہیں ہے۔ اگر حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت امیر معاویہ سے اختلاف کیا کہ ان کے کہنے پر یزید کی بیعت نہیں کی، تو ان پر حضرت عبداللہ بن زبیر پر کون سا اتفاق ہو گیا تھا؟ ان پر بھی اتفاق نہیں ہوا۔ خیر، لیکن یزید پر تو اہل حل و عقد کا اتفاق ہو گیا تھا۔ اگر ایک شخص نے یا دو شخص نے نہیں بیعت کی تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب اتنا بڑا جمع غفیر متفق ہو جائے، بالخصوص صحابہ کی اتنی بڑی جماعت متفق ہو جائے، تو اس سے بعد میں فرق نہیں پڑتا کہ ایک تو شخص اگر نہیں بیعت کر رہا تو اس سے کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان عبداللہ بن عمر کاتب الی عبد المالک بن مروان یبایعہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد المالک بن مروان کو ان کی بیعت کرتے ہوئے، بیعت کرنے کے حوالے سے ایک خط لکھا۔ خط کے اندر کیا تھا؟ فکتب الیہ، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اما بعد لعبد اللہ عبد المالک امیر المؤمنین، یہ خط جو ہے اللہ کے بندے عبد المالک امیر المؤمنین کی طرف ہے، سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، فإنی احمد الیک اللہ، اللہ رب العزت، میں آپ کو قابل ستائش سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک عزت کا مقام دیا ہے، وہی اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وَأُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، میں آپ کے لیے سماع اور اطاعت کا اقرار کرتا ہوں، یعنی میں باعث کرتا ہوں سماع اور اطاعت کے لحاظ سے، جس طرح کہ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو سماع اور اطاعت سے، وہی الفاظ عبداللہ بن عمر کے فرماتے ہیں میں آپ کے لیے وَأُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، اللہ کی سنت، اس کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، یعنی کہ اللہ کی سنت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، وہ سنت رسول ہی، اس کے رسول کی سنت، یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے جو قوانین ہیں، طور طریقے ہیں، ان پر میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں، فی مستطاعت، جتنی مجھ میں طاقت ہوگی۔ اب یہاں سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ جو سنت اللہ و سنت رسول کا ذکر کیا عبداللہ بن عمر نے، اس کا مطلب ہے کہ عبد المالک بن مروان کے اندر یہ چیزیں تھیں تو انہوں نے ذکر کیں۔ یہاں سے ہی یہ روایت جو ہے یہ امام مالک رحمۃ اللہ لے کر آ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر کی بیعت کا ذکر جو انہوں نے عبد المالک بن مروان سے کیا۔ اب یہ کہتے ہیں جی بنو امیہ نے کیا ہے، اب تو یہ امام مالک سے پوچھنا چاہیے نا کہ بنو امیہ نے دنیا میں اسلام پھیلایا ہے یا نہیں پھیلایا، کیونکہ امام مالک تو خود ان سے حجت لے رہے ہیں۔ اب کوئی بندہ بھائی یزید کی نفرت میں آ کر امام مالک رحمۃ اللہ کو نہ کچھ کہنا شروع کر دے، اور یہاں پر ایک بات ہم اور کہہ دیں کہ جو ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایک شخص بیعت نہیں کرتا تو اس سے فرق نہیں پڑتا، ہاں یہ بات ہے، کیونکہ جب کثیر تعداد کا اجماع ہو جاتا ہے کسی ایک بندے پر تو اس میں قلت کا اعتبار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر حضرت عبداللہ بن زبیر نے نہیں کی تھی تو عبداللہ بن زبیر کے مقابل اور ان سے بھی بڑے بڑے اشخاص تھے جو فضیلت و مقام و مرتبے میں تھے، جس طرح عبداللہ بن عمر ہیں، یہ عبداللہ بن زبیر سے بھی مقام و مرتبے میں بھرے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی۔ تو وہاں پر بھی بخاری شریف کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں کہ ہم نے یزید کی بات سنت اللہ و سنت رسول پر کی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جو خصائص عبد المالک میں ثابت ہو رہے ہیں، جو خصائص مروان میں ثابت ہو رہے ہیں، جو کہ امام مالک رحمۃ اللہ ثابت کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے یزید میں بھی ثابت ہوں گے۔ اب ہماری اصلاح کر سکتے ہیں، میرا مقصد صرف اصلاح ہے، اگر میں غلط ہوتا میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ اب اگلی روایت بھی آپ سن لیجئے، یہ روایت کیا آ رہی ہے؟ وحدثنی عن مالک عن ابن شہاب، یہ امام مالک رحمۃ اللہ سے روایت آئی، یحییٰ بن یحییٰ لیثی فرماتے ہیں امام مالک سے کہ ہمیں امام مالک نے بتایا، عن ابن شہاب، اور وہ عن سالم بن عبداللہ انہ قال، وہ سالم بن عبداللہ سے روایت لیتے ہیں۔ سالم بن عبداللہ یعنی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے، جو حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم سے، وہ فرماتے ہیں کاتب عبد المالک بن مروان الی الحجاج بن یوسف، کہ عبد المالک بن مروان نے حجاج بن یوسف کی طرف خط لکھا۔ کس کی طرف لکھا خط؟ حجاج بن یوسف کی طرف، جسے کہتے ہیں وہ ظالم تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا جی، وہ حدیث میں آیا ہے، روایت میں آیا ہے جی 2 ظالم ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد المالک جو تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے ایک ظالم پال رکھا ہے، اور امام مالک کو بھی نہیں پتہ تھا کہ حجاج ایک بہت بڑا ظالم ہے۔ تو بھائی ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنی معطا حدیث کی کتاب جسے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، اس میں حجاج کو داخل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حجاج کو خط لکھا، اللہ تخالف عبد اللہ بن عمر فی شیء من امر الحج، حجاج تو عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہو تو ان میں حج کے معاملات میں کسی چیز میں بھی مخالفت عبداللہ بن عمر کی تو نے نہیں کرنی۔ قال فلما کان یوم عرفہ، حضرت سالم فرماتے ہیں جب یوم عرفہ کا دن ہوا، جاءہ عبداللہ بن عمر حین زالت الشمس وانا معہ، جس وقت سورج زائل ہوا، یعنی کہ زالت الشمس، سورج زائل ہوا، زوال کا وقت جسے کہتے ہیں دحوہ کبریٰ ختم ہوا، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لائے اور میں اپنے والد عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہی تھا۔ فصاح به عند سرادقه عین هذا، تو وہاں پر خیموں کے نزدیک جو وہاں پر ایک پنڈال تھی، وہاں سے پکارنے والے نے، کسی نے آواز دی، پکار کر اس نے کہا کہ کس طرف جا رہے ہو؟ فخرج الیہ الحجاج وعلیہ ملحفۃ معصفرۃ، تو دیکھا کہ حجاج جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف آ رہا ہے اور اس کے اوپر ایک زرد رنگ کی
جسے احرام کے طور پر جو چادر اوڑھی جاتی ہے وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی حجاج بن یوسف نے۔ یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ سفید احرام ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ معصفر چادر تھی ان کے اوپر، حجاج پر۔ فقال ما لک یا ابا عبد الرحمن، تو حجاج بن یوسف نے کہا ابو عبد الرحمن آپ کیا کرنے والے ہیں؟ فرمائیے کیا حکم ہے باپ کا؟ فقال الرواح ان كنت تريد السنت، آپ نے فرمایا ہاں خوش قسمتی اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ کیا تم سنت کا ارادہ رکھتے نہیں ہو؟ اگر تم سنت کا ارادہ رکھتے ہو تو اسی میں ہی بھلائی ہے۔ الرواح ان كنت تريد السنت، یعنی کہ اس کے الرواح کے ویسے کئی معنی ہوتے ہیں، یہاں پر میں نے مختصر طور پر عرض کیا کہ اگر تم سنت کا ارادہ رکھتے ہو تو پھر اسی بات میں بھلائی یہ ہے۔ فقال اهذه الساعة، انہوں نے کیا کیا، اسی وقت ہی سنت کا جو آپ ارادہ رکھتے ہیں اسی وقت ہی آپ سنت سکھانے جا رہے ہیں؟ قال نعم، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں۔ قال فانظرني حتى افيد علي ماء، تو اس نے کہا اچھا آپ مجھے تھوڑی مہلت دیں یہاں تک میں اپنے اوپر پانی بہاؤں، ثم اخرج، پھر میں آتا ہوں۔ اور فنزل عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ انتظار میں رہے، یعنی کہ پڑاؤ کیا، وہاں پر آپ ٹھہرے تھوڑی دیر کے لیے، حتی خرج الحجاج، یہاں تک کہ حجاج آ گیا۔ فصار بینی و بین ابی، تو حجاج سالم فرماتے ہیں میرے اور میرے والد کے درمیان چلنے لگا۔ فقلت له، تو میں نے حجاج سے کہا ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم، کہ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے دن تو سنت پر عمل پیرا ہو جائے، تو آج کے دن سنت کو پا لے اور تیری خوش بختی اسی میں ہو تو سن۔ فقصری الخطبۃ، تو خطبے کو چھوٹا کر دے، وعجل الصلاۃ، اور نماز میں جلدی کر۔ فجعل ينظر الى عبد الله بن عمر كما يسمع ذلك منه، تو حجاج جو ہے وہ عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھنے لگا، اس وجہ سے کہ جو کچھ اس نے سنا تھا، یعنی کہ ان کے بیٹے سے سالم سے سنا تھا، تو وہ ان کی طرف دیکھنے لگے، عبداللہ بن عمر کی طرف حجاج دیکھنے لگا۔ فلما رأى ذلك عبداللہ، تو جب حجاج کی طرف عبداللہ بن عمر نے دیکھا تو قال صدقہ، فلما رأى ذلك، جب عبداللہ نے دیکھا تو فرمایا کہ صدقہ، اس نے سچ کہا، یعنی کہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن خطبہ چھوٹا کر دے، نماز میں جلدی کر دے، یہ ٹھیک۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ روایت جو آ رہی ہے، ابھی آپ کے سامنے میں نے روایت پڑھی ہے، باب الصلاۃ فی البیت وقصر الصلاۃ وتعجیل الخطبۃ بعرفۃ۔ اب یہاں پر یہ جو روایت آئی عبد المالک بن مروان کے حوالے اور حجاج بن یوسف کے حوالے سے آئی۔ اب اس کا مطلب ہے امام مالک علیہ رحمہ کا زمانہ تو بہت ہی قریب کا زمانہ ہے۔ آخر میں ہم آپ کو گوش گزاری کی تاریخ پیدائش بھی کر دیں گے۔ اب اگلی روایت کی طرف چلیے، اب یہ دیکھیے اگلی روایت کی یہ آ رہی ہے، وحدثنی عن مالک، امام مالک سے، انہ بلغہ ان عبد الملک ابن مروان، حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ انہیں عبد الملک بن مروان کے حوالے سے یہ بات پہنچی کہ احل من عند مسجد ذی الحلیفہ، کہ انہوں نے تحلیل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، انہوں نے ذی الحلیفہ، مسجد ذی الحلیفہ کے نزدیک سے عبد الملک بن مروان نے تحلیل کہی تھی، حین استوت بہ راحلتہ، جس وقت ان کی سواری انہیں لے کر بیٹھ گئی تھی، وَأَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ أَشَارَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، تو حضرت ابان بن عثمان نے اسی پر انہیں اشارہ کیا۔ اب یہ روایت بھی عبد الملک بن مروان سے آ رہی ہے اور یہ امام مالک لے رہے ہیں۔ اگر عبد الملک بن مروان حجت نہیں تو پھر روایت کیوں آ رہی ہے؟ اب یہ اگلی روایت بھی دیکھیے، یہ مروان سے آئے گی، یہ اگلی روایت جو ہے مروان سے آئے گی، یہ ان کے والد سے، یعنی کہ عبد الملک کے والد سے آئے گی۔ وحدثنی عن مالک عن ابن شہاب ان مروان ابن الحکم کان یقضی فی الذی یطلق امرأتہ البتۃ، امام مالک سے یہ روایت پہنچی یحییٰ بن یحییٰ لیثی کو، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابن شہاب کے حوالے سے لکھا، روایت لی کہ بے شک مروان بن حکم جو ہیں انہوں نے اس شخص کے متعلق جس نے اپنی عورت کو بتہ طلاق دی تھی، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ انہا ثلاث تطلیقات، یہ 3 طلاقیں ہیں۔ قال مالک وهذا احب ما سمعت الی فی ذلک، امام مالک فرماتے ہیں جو کچھ ہمیں مسموع ہوا اس میں یہ سب سے پسندیدہ ہے۔ اب دیکھیے کہ مروان بن حکم کے مسئلے کو ترجیح دے رہے ہیں حضرت مروان کو، جن کو دعوت اسلامی والوں نے کتاب کے اندر حضرت تک لکھنا گوارا نہیں کیا،
چلے خیر، ہر بندے کا ایک اپنا ذہن ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کو معطا میں بار بار دیکھیے حجت کے طور پر لے کر آئے، پہلے ان کے بیٹے کو اور اب مروان بن الحکم کو حجت کے طور پر لائے۔ تو جب ہمارے سلف صالحین جو کہ اتنے قریب تھے وہ حجت کے طور پر لے کر آگے، اب یہ کتاب دیکھیے گا المعطا لامام دار الہجرہ مالک بن انس۔ اب 93 میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش شریف ہے، کنویں میں 93 میں، اور 179 میں ان کا وصال شریف۔ اب 93 میں ان کی پیدائش ہے تو 93 سے عبد المالک کا دور کتنا دور ہے، آپ اس میں تحقیق کر کے دیکھ لیں۔ تو سامعین محترم، بروایت یحییٰ بن یحییٰ لیثی یہ روایت آ رہی ہے، تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔